ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ ترجمہ: پھر اے قریشیوں تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں۔ قریش مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے اور سب لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف نہ کرتے۔ جب لوگ عرفات سے پلٹتے تو یہ مزدلفہ سے پلٹتے اور اس میں اپنی بڑائی سمجھتے۔ اس آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی سب کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور ایک ساتھ واپس لوٹیں۔ یہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسلامی احکام سب کے لیے برابر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی احکام برادریوں کے اعتبار سے نہیں بدلتے اور نہ ہی کسی کے رتبے اور مقام کی وجہ سے ان میں تبدیلی ہوتی ہے، بلکہ امیر و غریب، گورے کالے، عربی اجمی، سب کے لیے اسلام کے احکام برابر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قریش ایک مخزومی عورت کے بارے میں بہت ہی پریشان تھے جس نے چوری کی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ اس بارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گفتگو کون کرے؟ بعض آدمیوں نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا ایسی جرت اور کون کر سکتا ہے، کیونکہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے ہیں۔ جب حضرت اسامہ نے اس بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی تو آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، بے شک تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے تھے کہ جب کوئی مالدار چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ خدا کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تاریخ اسلام میں مسلمان قاضیوں کے ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جس میں انہوں نے کسی کے رتبے اور قرابت داری کی پرواہ کیے بغیر شریعت کے احکام کو نافذ کیا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ ولید بن یزید کی طرف سے مدینہ منورہ کے قاضی مقرر تھے۔ ایک مرتبہ ولید نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے پاس ملک شام میں بلایا۔ چنانچہ آپ ایک با اعتماد شخص کو مدینہ منورہ میں قاضی بنا کر خود ملک شام کی جانب چل دیے۔ جب آپ شام کی سرحد پر پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہر سے باہر ہی روک دیا گیا اور کافی عرصے تک داخلے کی اجازت نہ ملی۔ ایک رات آپ مسجد میں مصروف عبادت تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ نشے کی حالت میں بدمست ہے اور مسجد میں گھوم رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ خلیفہ ولید بن یزید کا ماموں ہے، اس نے شراب پی ہے اور اب نشے کی حالت میں مسجد کے اندر گھوم پھر رہا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت جلال آیا کہ یہ کتنی دیدہ دلیری سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے پاک دربار میں ایسی گندی حالت میں بے خوف گھوم پھر رہا ہے۔ آپ نے غلام کو درہ لانے کا حکم فرمایا۔ غلام نے درہ یعنی کوڑا دیا۔ درہ لے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس پر شرعی سزا نافذ کروں، چاہے یہ کوئی بھی ہو، اسلام میں سب برابر ہیں۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے اور مسجد میں ہی اس کو 80 کوڑے مارے۔ وہ شخص 80 کوڑے کھانے کے بعد نہایت زخمی حالت میں خلیفہ ولید بن یزید کے پاس پہنچا۔ خلیفہ نے جب اپنے ماموں کی یہ حالت دیکھی تو بہت غضبناک ہوا اور پوچھا، تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ کس نے تمہیں اتنا شدید زخمی کیا؟ اس نے جواب دیا کہ ایک شخص مدینہ منورہ سے آیا ہوا تھا اور اس نے مجھے 80 کوڑے سزا دی اور کہا یہ سزا دینا اور حد قائم کرنا مجھ پر لازم ہے۔ خلیفہ نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً حکم دیا کہ ہماری سواری تیار کی جائے۔ اسی وقت حکم کی تعمیر ہوئی اور خلیفہ کچھ سپاہیوں کو لے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے اسے کہا، اے ابو اسحاق، تو نے میرے ماموں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اسے اتنی دردناک سزا کیوں دی؟ حضرت سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے خلیفہ، تو نے مجھے قاضی بنایا تاکہ میں شریعت کے احکام نافذ کروں اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دوں۔ چنانچہ جب میں نے دیکھا کہ سر عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور یہ شخص نشے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں گھوم پھر رہا ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، تو میری غیرت ایمانی نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی دیکھوں اور تمہاری قرابت داری کی وجہ سے چشم پوشی کروں اور شرعی حدود قائم نہ کروں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔ ترجمہ، پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ذکر کرو۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب حج کے بعد کعبے کے قریب اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ اسلام میں بتایا گیا کہ یہ شہرت و خود نمائی کی بیکار باتیں ہیں، اس کی بجائے ذوق و شوق کے ساتھ ذکر الہی کرو۔ اس آیت سے بلند آواز سے ذکر کرنا اور لوگوں کا اکٹھے مل کر ذکر کرنا دونوں ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ عرب لوگ اپنے باپ دادا کا ذکر بلند آواز سے کرتے تھے اور مجمع میں کرتے تھے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ کہتے ہیں، تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں دعا کرنے والوں کی دو قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک وہ کافر جن کی دعا میں صرف طلب دنیا ہوتی تھی اور آخرت پر ان کا اعتقاد نہ تھا، ان کے بارے میں ارشاد ہوا کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ دوسرے وہ ایماندار جو دنیا و آخرت دونوں کی بہتری کی دعا کرتے ہیں۔ دنیا کی بہتری طلب کرنے کا حکم، یاد رہے کہ مومن اگر دنیا کی بہتری طلب کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور یہ طلب دنیا اگر دین کی تائید و تقویت کے لیے ہو تو یہ دعا بھی امور دین سے شمار ہوگی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ آخرت کو اصلاً فراموش کر کے صرف دنیا مانگنا بہرحال مسلمان کے شایان شان نہیں۔ دنیا کے طلبگاروں اور آخرت کے طلبگاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ ترجمہ، جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ نیز ایک اور مقام پر صرف دنیا کی رنگینیوں میں مگن رہنے والوں سے اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر اور افضل چیز ہے اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ ترجمہ، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے حبیب تم فرماؤ، اے لوگوں، کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ
بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ ترجمہ، اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور کوئی یوں کہتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں مذکور مسلمان کی دعا بہت جامع دعا ہے اور تھوڑے الفاظ میں دین و دنیا کی تمام بھلائیاں اس میں مانگی گئی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بھلائی میں ہر اچھی اور مفید شے داخل ہے، خواہ وہ کفایت کرنے والا رزق ہو یا اچھا گھر یا اچھی بیوی یا اچھی سواری یا اچھا پڑوس وغیرہ۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ ترجمہ، اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو تو جلدی کر کے 2 دن میں مینا سے چلا جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ بشارت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ واذكروا الله في أيام معدودات، اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ذکر اللہ سے نمازوں کے بعد اور جمرات کی رمی کے وقت تکبیر کہنا مراد ہے، اور مراد یہ ہے کہ مینا میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو۔ فمن تعجل في يومين، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، 10، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ، ان 4 دنوں میں مینا میں جمرات پر رمی کی جاتی ہے۔ 10 تاریخ کو صرف 1 جمرہ کی اور بقیہ تاریخوں میں تینوں جمرات کی۔ 13 تاریخ کو بھی رمی تو ہے، لیکن اگر کوئی شخص 12 تاریخ کی رمی کر کے مینا سے واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اگرچہ 13 کو رمی کر کے واپس آنا افضل ہے۔ یہاں 2 دنوں میں رمی کر کے چلے جانے سے مراد 10 ذوالحجہ کے بعد 2 دن ہیں۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واللہ لا يحب الفساد۔ ترجمہ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ من یعجبک قولہ، جس کی گفتگو تجھے اچھی لگتی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، شان نزول، یہ آیت اخنس بن شریق منافق کے بارے میں نازل ہوئی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت لجاجت سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا اور اپنے اسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرتا اور اس پہ قسمیں کھاتا اور در پردہ فساد انگیزی میں مصروف رہتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے مویشیوں کو ہلاک کیا اور ان کی کھیتوں کو آگ لگائی تھی۔ یہاں مجموعی طور پر جو خرابیاں بیان کی گئیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرتا۔ نمبر 2، اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بنانا۔ نمبر 3، جھگڑالو ہونا۔ نمبر 4، فساد پھیلانا۔ نمبر 5، لوگوں کے اموال برباد کرنا۔ نمبر 6، نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کے بجائے تکبر کرنا۔ یہاں آیت مبارکہ میں اگرچہ خاص منافق کا تذکرہ ہے، لیکن یہ آیت بہت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔
ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان بڑی میٹھی ہے، گفتگو بڑی نرمی سے کرتے ہیں، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن در پردہ دین کے مسائل میں یا لوگوں میں یا خاندان میں فساد برپا کرتے ہیں اور ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔